بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا اشعری کے اس نظریے پر کہ اللہ عادل ہے لیکن عقلاً کبھی نہیں ہے کہ مومنین کو جہنم میں ڈالے، کافرین کو جنت میں ڈالے، اور اطفال پر عذاب کرے بالوان عذاب، مختلف رنگ برنگ کے عذاب بچوں پر لے کر آ جائے۔ مومنین کو جہنم میں ڈالنا اور کافرین کو جنت میں ڈالنا عقلاً کبھی نہیں ہے، لیکن اللہ یہ کام انجام نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے خود نے ہمیں خبر دی ہے کہ کافرین پر عقاب ہوگا۔ جب پہلے ہی خبر دی ہے اور اب کافر کو جنت میں ڈالے، مومنین کو جہنم میں ڈالے، تو وہ اپنی ہی خبر کو جھٹلا رہا ہے اور اپنی خبر میں جھوٹا ہو جائے گا۔ پہلا تو اشکال یہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو کام انجام دے حسن ہے، تو اس نے پہلے خبر دی تھی کہ کافرین کو جہنم میں ڈالے گا اور اب جنت میں ڈال رہا ہے، تو کیا قباحت ہے؟ کیونکہ کوئی بھی کام جو خود انجام دیتا ہے وہ آسان ہے۔ کلما حسنہ الشارع فہو حسن، جس کو شارع نے مرضی سمجھا اس کو حسن قرار دے دیا، تو اس کی مرضی ہے، اس بنیاد پر وہ اپنے جھوٹ کو بھی حسن قرار دے سکتا ہے۔ اس میں کون سی آپ کے اپنے عقیدے، جو بھی اللہ انجام دے وہ حسن ہے، تو بس یہ بھی ایک حسن ہو جائے گا۔ ثانیاً ہم آغا اشعری سے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ اس کے طفل صغیر پر آخرت میں عذاب کر سکتا ہے، وہ بھی بے الوان عذاب، رنگ برنگ کے عذاب بچوں پر کر سکتا ہے، اور اس کو آغا اشعری اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا جب بچوں پر رنگ برنگ کے عذاب ہو رہے ہو، جبکہ وہ معصوم ہیں، کوئی گناہ ان کے نامہ اعمال میں نہیں ہے، اس کے باوجود کیا رنگ برنگ کے عذاب بچوں پر نازل کرنا، اس کو آپ عین عدالت مانتے ہیں اور اس کو حسن مانتے ہیں، یا آپ اپنے صمیم قلب میں دیکھ کر بتائیں کہ یہ کام منکر و برا کام ہے؟ آپ کیسا اپنے قلب میں پاتے ہیں؟ اسی طریقے سے اشعری خود آپ کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو کیسا ہے؟ یعنی جو بچوں پر عذاب ہو رہا ہے
وہی اس کے باوجود کہ آپ مومن ہیں بالفرض، اس کے باوجود اللہ آپ پر عذاب کرے تو کیا آپ دل سے راضی ہیں؟ آپ کی کٹائی کی جائے تو آپ باطن میں خود راضی ہے اس پر، اور پھر بھی اللہ کو عادل مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ محض اس کے کہ اللہ چونکہ مالک الملک ہے، اس لیے وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے وہ کرے، پھر عین عدالت ہوگی کیا یہ؟ تو یہ دوسری بات جو ہے اشعری صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک بھی ہے، مالک ملکوت بھی ہے، قدرت کا بھی مالک ہے اور ملکیت کا بھی مالک ہے، اور ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اور ہر ممکن چیز میں چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، ہر چیز پر وہ قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہر ممکن چیز اس کی قدرت کے دائرے میں ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن کیا حکم یہ عقل کا ہو سکتا ہے کہ فلاں ظلم جو قبیح ہے وہ حکیم تعالی سے صادر نہیں ہو سکتا؟ تو کیا یہ عقل کا حکم لگانا کہ کبھی کام حکیم سے صادر نہیں ہوتا، کیا یہ اس کی ملکیت اور اس کی قدرت میں کوئی پابندی لگائی ہے ہم نے؟ یہی جو ہے حل عقدہ ہے کہ یہ کوئی پابندی نہیں، حکیم اپنی حکمت سے کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے خود ہی جو ہے غلط کام انجام نہیں دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ایک حکیم، حکمت رکھنے والا، دانا اور ہوشیار شخص کوئی برائی کے راستے پر نہیں جاتا ہے، تو کیا وہ اس آدمی پر کیا پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ برائی نہیں کر سکتا؟ نہیں، پابندی نہیں، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ برائی کا کام انجام نہ دے، تو اس کے اوپر پابندی نہیں کہلاتی ہے، اس کی ہوشیاری کہلاتی ہے۔ نہیں، یہ کون سی پابندی ہے؟ مشیت الہی میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری ہے مشیت الہی کی کہ وہ غلط راستے پر نہیں جاتا ہے، حکمت الہی کا تقاضا ہے۔ ہاں، یہ اس کا حل عقدہ یہ ہے۔ اس لیے مشیت الہی میں اس نے اپنی حکمت کے تحت پابندی نہیں بلکہ ہوشیاری کی ہوئی کہ غلط راستے پر نہیں جاتا ہے۔ بس اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ چونکہ حکمت پروردگار یہ ہے کہ وہ قبیح کام انجام نہیں دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے شؤون اور صفات میں سے ہے۔ پس عقل کشف کرتا ہے مشیت الہی کو کہ مشیت الہی حکمت کے تحت چلا کرتی ہے۔ عقل پابندی نہیں لگا رہا ہے، وہ انسان کو
آئینہ دکھا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت میں پابندی نہیں ہوتی، وہ اپنی حکمت سے کبھی کام کو انجام نہیں دیتا، کوئی پابندی نہیں ہے، خالی عقل ایک روشنی ہے جو ہمیں حکمت پروردگار عالم کو دکھا رہی ہے، عقل پابندی نہیں لگا رہا ہے۔ کیا آپ کہیں کہ عقل جو ہے وہ اللہ پر حاکم بن گیا ہے اور اس نے اللہ پر پابندی لگائی؟ یہ آپ کا تصور غلط ہے، بلکہ حکمت الہی کے تحت مشیت کبھی کام کو انجام نہیں دے، عقل آپ کو یہ بات دکھا رہی ہے، خالی بس کشف کر رہی ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ بس فرق ہے کشف ہونا عقل کے ذریعے سے کہ مشیت الہی حکمت کے تحت کبھی کام کو انجام نہیں دیتا، اور اس کے درمیان فرق ہے کہ ہم عقل کو حاکم مانیں، عقل کو اللہ پر فرض کروائیں کہ آپ کبھی کام انجام نہیں دیں گے۔ دو لفظ میں فرق ہے، یعنی ہم اللہ پر کوئی فرض عقل کے ذریعے سے نہیں لے کر آ رہے ہیں، عقل ایک روشنی ہے جو دکھا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی مشیت کو حکمت کے تابع قرار دیے ہوئے اس لیے کبھی کام انجام نہیں دیتا۔ اس لیے کہ حکمت کے خلاف کام انجام دینا یا تو انسان کو علم نہیں ہوتا، یا انسان علم رکھتا ہے لیکن محتاج ہوا کرتا ہے اس کی طرف کہ غلط کام انجام دے کے پیسے کمائے۔ مثلا اللہ میں ایسے چکر ہی نہیں ہے، نہیں، وہ تو غنی علی الاطلاق ہے۔ دوسری طرف سے علم بھی عین ذات پروردگار عالم ہے، علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی اللہ کو، تو پھر کیوں حکمت کے خلاف کام انجام دے گا؟ بس اس لیے اللہ کی حکمت اور اللہ کا بے نیاز ہونا، اس سے کبھی کبھی کام صادر نہیں ہو سکتا اور کبھی حسن کام اخلال نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ حسن ہے، حسن ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کو انجام دیا جائے۔ یعنی عقل کشف کرتا ہے کہ موصوف میں کل کمال ہے، موصوف یعنی اللہ، وہ کمال والی ذات ہے، اور موصوف ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ سے فعل قبیح صادر ہونا ممتنع ہے، کیونکہ فعل قبیح سے پھیرنے والی چیز اللہ میں موجود نہیں ہے۔ پھیرنے والی چیز دو ہوا کرتی، یا آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو کبھی انجام دیتا ہے، یا پتہ ہے لیکن کچھ چیز کا محتاج ہے اس لیے غلط کام کر کے بھی وہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، اللہ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے، غنی ہے، اس لیے علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ غنی بھی ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی کبھی کام انجام نہ دے، حسن کو انجام دے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کبھی کام کے پیچھے جائے؟ لیکن یہ امتناع ذاتی نہیں ہے کہ اللہ اس مخالف و کبھی کام پر قدرت نہ رکھتا، قدرت رکھتا ہے لیکن وہ اپنی حکمت کے تحت انجام نہیں دے گا کبھی۔
اس لیے کبھی کام کا انجام نہ پانا اس کی قدرت میں کوئی پابندی نہیں ہے، قدرت ذاتی ہے، لیکن اپنی حکمت کے ساتھ وہ انجام نہیں دیا کرتا ہے۔ بس اس لیے یہاں پر کبھی کام کا انجام نہ دینا اللہ کے اختیار سے منافات نہیں رکھتا۔ اللہ کا اختیار ہے لیکن منافات نہیں رکھتا کہ وہ انجام نہیں دیتا ہے۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجام دے بھی سکتا ہے، ترک بھی کر سکتا ہے، دونوں انسان کا اختیار ہے، لیکن انجام نہیں دیتا کیونکہ حکمت کے خلاف ہے نہیں۔ بس اس لیے عقل حکمت کے مطابق دکھاتا ہے کہ مشیت الہی میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنی حکمت کے تحت پروردگار عالم کسی کبھی کام کو انجام نہیں دیتا، اور عقل خالی اس کو دکھا رہا ہے، عقل پابندی نہیں لگاتا ہے۔ عقل ایک روشنی ہے جو دکھاتی ہے بس۔ اس لیے اللہ اس حکم کے تحت کہ حکیم ہے، اس لیے اس نے اپنے نفس پر خود ہی پابندی لگائی ہے کہ وہ کسی اچھے کام میں خلل نہیں ڈالے گا اور کبھی کام کو انجام نہیں دے گا۔ بس عقل کا کام صرف کشف و تبیین ہے کہ وہ اللہ کی صفات اور حکمت کو کشف کرتا ہے، روشنی ہے، نہیں کہ اللہ پر کوئی پابندی عقل لگا رہی ہے۔ اس لیے اتنی مقدار بحث حسن و قبح عقلی میں کافی ہے۔ جو شخص بھی حق کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہمیں تو حق کی تلاش ہے، بحث بازی کرنے سے تھوڑی مقصد ہے، ہمیں حق کو دیکھنا ہے کہ حق کس طرف جا رہا ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، جہاں جہاں حق جاتا جائے گا وہاں وہاں علی، اور جہاں جہاں علی جاتے جائیں گے وہاں وہاں حق ہوگا۔ اس لیے پروردگار عالم کے سلسلے میں یہ کہنا کہ عقل مشیت الہی میں کیا پابندی لگاتا ہے اور اس کو محدود کر دے کہ کبھی کام انجام نہیں دے سکتا ہے، یہ آپ نے آئینے میں دیکھا نہیں ہے، بلکہ آپ نے زنجیر سے اللہ کو جکڑ دیا مشیت الہی میں۔ زنجیر نہیں ہے، آئینہ ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ آئینے میں دیکھیں آپ، عقل کا آئینہ جو کشف کرتا مشیت الہی کی خصوصیت و صفت کو کہ وہ اپنی حکمت کے تحت کبھی کام انجام نہیں دیتا ہے۔ جی ہاں، عقل کا آئینہ صاف نہیں ہوگا تو ظاہر وہ پھر دھندلا ہی نظر آئے گا یا بہنگا نظر آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ